میرے شوہر کو جب کاروبار میں نقصان ہوا تو وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ جن لوگوں کے پیسے دینے ہوتے تھے وہ میرے گھر آتے اور پھر میرے ساتھ۔ میرا نام نسیم ہے۔ میری عمر اس وقت 32 سال ہے۔ میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں۔ میرا ایک بیٹا ہے جو کہ ابھی 4 سال کا ہے۔ میرے شوہر بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت محنتی ہیں۔ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ میری زندگی بالکل رانیوں کی طرح گزر رہی تھی۔ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے اور اپنے بیٹے کا بھی۔ میں جو بھی چیز مانگوں مجھے کبھی انکار سننے کو نہیں ملا تھا۔ ہر وقت اسے میرا ہی خیال ہوتا تھا اور آج تک ایسا نہ ہو کہ میں نے کوئی چیز مانگی ہو اور اس نے مجھے انکار کیا ہو، اور میں بھی اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ مخلص تھی۔ میں نے کبھی کسی اور مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کسی کو اجازت دی تھی کہ کوئی ایک قدم بھی میری طرف بڑھا سکے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قسمت کی کرنی کو کون ٹال سکتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کو ان غلطیوں کی سزا بھی ملتی ہے جو اس نے کبھی کی ہی نہیں ہوتی۔ کرنا تو دور کی بات کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جانے انجانے میں کچھ چیزیں انسان سے ایسی سرزد ہو جاتی ہیں جن کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑتا ہے اور پھر ساری زندگی پچھتاوا مقدر بن جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ دراصل میرے شوہر کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوتا تھا جس میں انہیں بھاری منافع بھی ہوتا تھا۔ ایک بار ہوا یہ کہ ان کی بہت بڑی شپمنٹ آ رہی تھی اور جن لوگوں نے یہ کام اس کے ساتھ کر رہے تھے وہ سارا سامان اور پیسہ وغیرہ لے کر بھاگ گئے تھے۔ جن لوگوں کا سامان آگے دینا تھا وہ سارے میرے شوہر کو کہنے لگے اور اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اب ان لوگوں نے دھوکہ دیا تھا۔ اب مجبوری میں پھنس میرے شوہر گئے تھے کیونکہ وہ سامان کروڑوں میں تھا اور اتنے پیسے میرے شوہر کے پاس تھے نہیں کہ انہیں واپس دے کر اپنی جان چھڑوا لیتا۔ مجبوری کے باعث اسے یہ قدم اٹھانا پڑا تھا کہ اپنا دفتر وغیرہ بند کر کے وہ کہیں بھاگ گیا۔ مجھے بھی اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پر گیا ہے۔ اب جن لوگوں کے پیسے دینے تھے وہ بالکل بھی انتظار نہیں کر رہے تھے۔ اب ظاہری سی بات ہے وہ لوگ بھی اپنی جگہ پر صحیح تھے۔ انہوں نے کہیں سے گھر کا پتہ لیا اور میرے گھر آ گئے۔ آ کر کہنے لگے کہ اپنا شوہر سامنے نکالو۔ میرا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا تو وہ لوگ واپس چلے گئے، لیکن اب ان کی آنا جانا اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں ان سے اپنی جان کیسے چھڑواؤں، اور نہ ہی میرا شوہر کے ساتھ کوئی رابطہ تھا کہ میں ان کے پاس ہی چلی جاؤں۔ مجبوری کے باعث مجھے یہ ذلت اٹھانی پڑی تھی۔ اب ایک بار ایسا ہوا کہ میں گھر پر اکیلی موجود تھی، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، تو 2 لوگ آ گئے جن کے میرے شوہر نے پیسے دینے تھے۔ وہ آ کر مجھے کہنے لگے کہ ہمیں ہمارے پیسے دو۔ میں کہنے لگے کہ بھائی دیکھو مجھے کسی بھی چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ میرے شوہر یہ کام کیا کرتے تھے، اس کے حصہ داروں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ وہ خود بھی بھاگ گئے ہیں اور مجبوری کے باعث میرے شوہر کو بھی بھاگنا پڑا ہے۔ جب وہ واپس آئے گا تو آ کر آپ لوگوں کے پیسے دے دے گا۔ لیکن وہ کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ 1 منٹ کے لیے رکے اور میری طرف اوپر سے نیچے دیکھنے لگے۔ جب وہ دیکھ رہے تھے تو میں سمجھ چکی تھی کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور آج مجھے ان کے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ میں نے بہت کوشش کی انہیں سمجھانے کی، لیکن وہ میری طرف بڑھ رہے تھے، ایک آگے سے اور دوسرا پیچھے سے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے انہیں کہا کہ دیکھو میری کوئی غلطی نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو وہ پیسے دے سکوں۔ وہ کہنے لگے پیسوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ تو ہم آپ کے شوہر سے لے ہی لیں گے۔
لیکن جو چیز آج ہم لینے والے ہیں وہ صرف آپ ہی دے سکتے ہیں۔ میں نے ہاتھ آگے کیا تاکہ وہ مجھے پکڑ نہ لے، لیکن اتنے میں ایک شخص نے مجھے میری کمر سے پکڑ لیا اور کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا، اور اتنے میں دوسرا پیچھے سے آیا اور وہ بھی یہی کچھ کرنے لگا۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان دونوں سے کیسے جان چھڑواؤں، اور وہ باری باری یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو بھابھی، آپ ہمیں خوش کر دو، ہم پیسے آپ کو چھوڑ دیں گے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو ایک منٹ کے لیے میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا کہ یہ چیز اچھی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میرے شوہر کی معافی بھی ہو جائے گی۔ میں نے ان سے پہلے اپنی جان چھڑائی اور کہا کہ آج کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں آپ لوگوں کو سوچ کر بتاؤں گی۔ وہ کہنے لگے، سوچ کر کیا بتانا ہے، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں اور کام بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم نے کرنے ہیں، ہم دو ہی لوگ ہیں، یہ نہ ہو کہ بات باہر نکلے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے آپ کا گھر اسی کام کے لیے رخ کرنے لگیں اور آپ ہر جگہ پر بدنام ہو جائیں گی۔ اب میں بری طرح سے پھنس چکی تھی، ایک طرف مجھے اپنی عزت دکھائی دے رہی تھی اور دوسری طرف شوہر کی جان۔ تو مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا چیز بچانی ہے، اپنی عزت یا اپنے شوہر کی جان۔ تو بس اسی کشمکش میں میں ابھی موجود تھی کہ اتنے میں انہوں نے مجھے پکڑا اور کمرے میں لے گئے تھے۔ میرا بیٹا اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا، وہ اپنے اسکول گیا ہوا تھا۔ وہ دونوں مجھے کمرے میں لے گئے اور وہاں پر باری باری انہوں نے مجھے اپنے اپنے مقصد پورے کرنے کے لیے استعمال کیا اور مجھے پھر اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری حالت بہت بری ہو چکی تھی کیونکہ میرا دل بالکل بھی اس کام کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ میں انہیں روک نہیں سکی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ شوہر کا میرے کا معاملہ تھا۔ اب شوہر کی جان بچانے کے لیے ہی مجھے کچھ نہ کچھ ایسے قدم ضرور اٹھانا تھا، اور یہ قدم میں نے اپنی مرضی سے نہیں اٹھایا تھا۔ ابھی میرا شوہر تو گھر نہیں آیا، لیکن اس بات کو 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ میں آج بھی اسی دکھ اور تکلیف میں موجود ہوں۔ جو زخم میں نے برداشت کیا ہے وہ میں کسی صورت بھی بھول نہیں سکتی۔ میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو پچھتاوا ہو۔ حالانکہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، غلط میرے ساتھ ہوا تھا، اور جو چیز میرے ساتھ ہوئی ہے وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کی، بلکہ اس چیز کو میرے اوپر تھوپا گیا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ سے معافی عطا فرمائے اور سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔